السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان، او کما قال علیہ السلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث جس صحابی سے مروی ہے اس صحابی کا نام ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کثیر الروایات صحابی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں: کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو خدا کو بہت پسند ہے، اور ان دو کلموں کی شان یہ ہے کہ زبان بدن پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ہے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے اور زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں اور میزان پہ بڑے بھاری ہیں؟ تو فرمایا: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بول دیجئے۔ تو آئیے آج کے بعد سے ہم ایک وظیفہ عمل میں لاتے ہیں، اور وہ وظیفہ یہی وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اس وظیفے کو معمول بنا لیں۔ بستر پہ لیٹے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بازاروں میں چل رہے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقین جانیں آپ، اللہ کا ذکر سب سے پیارا ذکر ہے، سب سے بہترین ذکر ہے۔ اسی ذکر کے بارے میں تو ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اسی ذکر کے بارے میں تو ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح کے ذکر کے بارے میں تو ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندو تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ بندو تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا۔ بندو تم ایک بار میرے ہو جاؤ میں ہر بار تمہارا ہو جاؤں گا۔ تو ہم مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور غموں سے باہر آنا چاہتے ہیں تو شرط ہے کہ ہم ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں۔
کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے کہ جس میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ ہم اگر کسی اور کا ذکر کریں گے تو پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے تو یقیناً اس ذکر میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے آئیں ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی ہوگی تو ذکر خدا کے نام، ہماری صبح کا آغاز ذکر خدا سے ہوگا، ہماری شام کا آغاز ذکر خدا سے ہوگا۔ دیکھیے یہ مذہب اسلام ہے کہ اللہ نے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جگہ جگہ قدم قدم پہ اپنا ذکر کروایا ہے۔ کیسے؟ تو ایسے، جب بندہ کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب بندہ کھا کر فارغ ہو جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرے، اور کیا ذکر کرے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ جب بندہ سونے کے لیے جائے تو اللہ کا ذکر کرے، کیا ذکر کرے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں اور تیرے نام سے جاگوں گا، تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی زندگی پاؤں گا، چونکہ نیند جو ہے یہ موت کی بھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے تو سونے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، اور سو کر اٹھیں تو کیا کہیں؟ بولیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ دیکھ رہے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھیں، اسلامی طریقے پر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو میرا دعویٰ ہے اور میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ اگر آپ نے عہد کر لیا کہ ہمیں اسلامی طریقے پر زندگی گزارنا ہے تو انشاءاللہ جس کی زندگی اسلامی ہوگی یقیناً اس کی موت بھی ایمانی ہوگی، اس کی موت بھی ایمانی ہوگی۔ زندگی اگر رمضان کی طرح گزاریں گے تو موت عید کی طرح آئے گی۔ بول دیجئے میں اللہ سے قریب کرنا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ سے قریب کرنا چاہتا ہوں، میں اہل بیت اور صحابہ سے قریب کرنا چاہتا ہوں، میں ولیوں سے قریب کرنا چاہتا ہوں، میں علماء سے قریب کرنا چاہتا ہوں، میں دین اور اسلام سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس کے قریب ہو گیا وہ خدا کا حبیب ہو گیا۔ اس لیے زندگی مایوسی میں نہ گزارے، زندگی ٹینشن میں نہ گزارے، زندگی فکر میں نہ گزارے، زندگی ذکر میں گزارے۔ اسی لیے آج میں نے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں نے پوری بخاری پڑھی ہوگی؟ بول دیجئے پوری بخاری پڑھی ہوگی تب نا آخری حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اور یقیناً ہاں میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری بخاری پڑھی ہے، اب وہ بھی متن کے ساتھ، عبارت کے ساتھ، صرف وہ نہیں ترجمہ کے ساتھ نہیں۔ صرف ترجمہ والی بخاری میں نے نہیں پڑھی ہے، میں نے صرف ٹرانسلیٹ والی بخاری نہیں پڑھی ہے، میں نے عبارت، متن، بین السطور، شرح کے ساتھ بخاری پڑھی ہے۔ آج لوگ کوئی بھی مسئلہ چھیڑتے ہیں تو کہتے بخاری میں، کہاں ہے؟ بخاری میں۔ ایسے موقع پہ شیخ الاسلام سید مدنی میاں کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ سید مدنی میاں فرماتے ہیں خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔
بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی. دیکھیے بخاری کیا ہے اصل میں، بخاری کی حقیقت کیا ہے. مدنی میاں فرما رہے شیخ الاسلام کہ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے. بخاری پڑھ کے بھی تو لوگ کچھ بھی مسئلہ چھیڑتے ہیں، چاہے رفع یدین کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے نیاز و فاتحہ کا مسئلہ ہو، چاہے میلاد اور نیاز کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ چھڑتے ہیں تو سیدھے دلیل دیتے ہیں کہ کہاں ہے؟ بخاری میں. تو وہ کون سے بخاری پڑھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ترجمہ والی بخاری پڑھ رہے ہیں، وہ تشریح والی بخاری پڑھ رہے ہیں، وہ ٹرانسلیٹ والی بخاری پڑھ رہے ہیں. اور آگے ایک بات کہہ دوں، وہ سوشل میڈیا والی بخاری پڑھ رہے ہیں، وہ فیس بک والی بخاری پڑھ رہے ہیں، وہ ٹویٹر والی بخاری پڑھ رہے ہیں، وہ انسٹاگرام والی بخاری پڑھ رہے ہیں، وہ یوٹیوب والی بخاری پڑھ رہے ہیں. اس لیے بخار تو آ رہا ہے لیکن بخاری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہی اہل سنت والجماعت ہے، یہی سنی مذہب ہے کہ جس میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے. یہ حق مذہب ہے، یہ مذہب حق ہے. اتبعوا السباد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار. سباد اعظم کی پیروی کرو، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرو، امام شافعی کی پیروی کرو، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرو، امام مالک کی پیروی کرو، صحابہ کرام کی پیروی کرو، سیدنا ابو بکر صدیق کی پیروی کرو، سیدنا عمر بن خطاب کی پیروی کرو، سیدنا عثمان غنی کی پیروی کرو، سیدنا مولائے کائنات کی پیروی کرو، امام حسین ابن علی کی پیروی کرو، اہل بیت کی پیروی کرو، صحابہ کی پیروی کرو، اولیاء دین کی پیروی کرو. اور کچھ نہ سمجھ میں آئے تو کم سے کم اپنی مسجد کے امام کی پیروی کر لو. اسی میں ہدایت ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں نعمت ہے، اسی میں رحمت ہے. اور اگر آپ نے پیروی نہ کی، اتبعوا السباد الاعظم، سباد اعظم سے مراد اہل سنت والجماعت ہے. کون ہے بولے؟ بول دیجئے. اہل سنت والجماعت. اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اسی لیے اہل سنت میں داخل ہو جائیں، سنی بن جائیں، کیونکہ سنی وہ واحد مذہب ہے کہ جہاں آپ کو نبی بھی ملے گا، جہاں آپ کو علی بھی ملے گا، اور جہاں آپ کو جگہ جگہ ولی بھی ملے گا. یہ سنی وہ واحد مذہب ہے. اس لیے خدا را اہل سنت والجماعت پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں. اور سنیت کیا ہے میں بار بار بتاتا ہوں، اور آج بھی بتا رہا ہوں، اور صبح قیامت تک بتاتا رہوں گا اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی اور ہماری نسلیں آئیں تو صبح قیامت تک یہ بتاتی رہیں گی کہ لوگوں، سنیت صرف فاتحہ و نیاز اور میلاد و قیام کا نام نہیں ہے. سنیت اصل میں یہ ہے کہ آپ غیر سنی صلح کلی سے کتنا بچ رہے ہیں. یہی اصل میں سنیت ہے، یہی سنیت ہے. اسی لیے تاج الشریعہ فرماتے ہیں خدا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. جو نبی سے بیگانہ ہے اسے دل سے جدا کر دے. پدر، مادر، برادر، جان و دل ان پر فدا کر دے. آج اعلی حضرت کا نام روشن ہے، آج ان کے خاندان کا نام روشن ہے. کیوں روشن ہے؟ سید نہیں، آل نبی نہیں، اولاد علی نہیں، پھر بھی نام چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سنی تھے اور سنی رہبر تھے. تو آقا کا فیضان مل گیا، امام حسین کا فیضان مل گیا. تو سنیوں پر فیضان مصطفیٰ ہے، سنیوں پر فیضان صدیق اکبر ہے، سنیوں پر فیضان عمر ہے. اب بتائیں وہ عمر کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دے. بول دیجئے. وہ عمر جسے دیکھ کر، وہ عمر کہ ایک شرابی جب عمر کا سامنا ہوا، وہ ہاتھوں میں شراب کی بوتل لیے. جب وہ شراب کی نشے کی دھت میں بھی عمر کو پہچان رہا ہے
تو دل میں عمر کا خوف ہے، عمر کا ڈر ہے، اور اللہ سے فریاد کرتا ہے وہ شرابی، اے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لے، آج عمر کی ناراضگی سے بچا لے، اس لیے کہ اگر آج تو نے عمر کے غضب سے بچا لیا نا تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے شراب نہیں پیوں گا۔ جو ہی عمر کے قریب ہوا وہ شرابی، عمر نے کہا اتنی رات گئے، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اور یہ چادر کے اندر کیا چھپا رہے ہو، چلو نکالو۔ وہ شراب کی بوتل تھی، لیکن عمر بن خطاب کے غضب نے اس شرابی کو صدق دل سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور اللہ نے یہ برکت عطا کی کہ جب وہ شراب کی بوتل نکالا تو وہ شراب نہ تھی بلکہ وہ دودھ بن گیا تھا۔ اس لیے سنیوں سنی بن کر رہو، اور صلح کلی اور غیر سنیوں سے پرہیز کرو، ان کی محفل میں جاننے سے پرہیز کرو، ان سے سلام اور کلام کرنے سے پرہیز کرو، یہی اصل میں سنیت ہے، اور تبھی فیضان مصطفیٰ ملے گا۔ ورنہ پھر آپ لاکھ نعرے حیدری لگا لیں، آپ لاکھ نیاز اور فاتحہ دلوا لیں، مگر فیضان مصطفیٰ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ آج ہم لوگ مروت میں نہیں بولتے، نہیں اس کا دل دکھ جائے گا۔ ارے بھائی وہ تو پوری زندگی حضور اور ان کے گھر والوں کا دل دکھا رہا ہے، پوری زندگی نبی اور آل نبی کا حق مار رہا ہے، اور ہم چلیں یہ سوچنے کے لیے کہ نہیں اس کا دل دکھ جائے گا۔ نہیں، رسول اللہ ناراض ہو جائیں کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ کیا اہل بیت ناراض ہو جائیں آپ یہ چاہتے ہیں؟ بولے نہیں نا۔ اسی لیے آپ کوئی بھی کام کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کریں۔ اچھا آپ دیکھ لیں کل کے دن تاریخی دن تھا نا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے بات جب سنیت کی آئی ہے بھائی، سنیت ہی ایمان ہے، بس یہ لکھ لیں آپ۔ الحمدللہ میں ایک عالم بول رہا ہوں، پڑھا لکھا عالم، محنتی عالم بول رہا ہوں، آپ لکھ لیں سنیت ہی ایمان ہے، بس اور کچھ نہیں۔ سنیت ہی کیا ہے؟ بول دیجئے ایمان ہے۔ اب آئیے میں ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان کل کا دن تاریخی دن تھا، 15 اگست یوم آزادی۔ کل کے دن اپنا بھارت کیا ہوا تھا؟ آزاد ہوا تھا، لوگوں نے جشن منایا، جھنڈے لہرایا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ مگر کل کے دن بھی آپ دیکھیں ہمارے یہ مسلمان بھائی جنہیں نہ تو علماء کی صحبت میسر ہے، جو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، علماء سے محبت ہی نہیں کرتے، عالم دین کو پتہ نہیں چائے کم پانی سمجھتے ہیں۔ کل کے دن ان مسلمان بھائیوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ کتنے مسلمان بھائیوں نے یہ کہا ہوگا بھارت کی، بولیے بھارت ماتا کی جے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ 1000 بار ان کفریہ الفاظ اور شرکیہ الفاظ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت ماتا کی جے یہ کفریہ کلمہ ہے، کفریہ، یہ شرکیہ کلمہ ہے، یہ ان کا کلمہ ہے جو شرک کرتے ہیں، یہ ان کا کلمہ ہے جو کفر کی بولی بولتے ہیں، اور آج ہم مسلمان جانے نہ انجانے میں یہ کلمہ دہرا رہے ہوتے ہیں، بھارت ماتا کی جے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وندے، بولیے وندے ماترم، یہ بھی کفریہ جملہ ہے، شرکیہ جملہ ہے، مگر ہم کیا ہے جانے نہ انجانے میں، چونکہ علم دین سے ہم دور ہیں، ہمیں قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، فقہ کا علم نہیں، اس لیے ہم جو ہے جانے انجانے میں یہ دہرا رہے ہیں، جو وہ دہرا رہے ہیں وہی ہم بھی سنیں۔ یہ بھارت، یہ زمین ہم مسلمانوں کی ماں نہیں ہے، یہ ان کی ماں ہے، یہ وہ پوجتے ہیں انہیں، ہم نہیں پوجتے، ہم زمین کو نہیں پوجتے۔
توجہ دیجیے، یہ زمین ہماری ماں نہیں، یہ آسمان ہماری، کیونکہ ہماری ماں تو وہ ہے کہ جس کے قدموں میں جنت ہے. یہ زمین ماں نہیں، آسمان ماں نہیں، ہم جس کو چاہیں ماں بنا لیں، گائے کو مائی، تو یہ ماں نہیں ہے. اور جب ماں نہیں ہے تو ہم اس کی پوجا کیوں کریں، جبکہ ہم خود اس ماں کی پوجا کے قائل نہیں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں سے محبت کرنے کا حکم ہے، پوجا کرنے کا حکم نہیں ہے. پوجا کے لائق صرف میرا خدا ہے، عبادت کے لائق صرف خدا ہے. ہم خدا کی پوجا کریں گے، خدا کی پرستش کریں گے، خدا کی عبادت کریں گے، خدا کے سوا کسی کی عبادت. اس لیے آئے پیارے، ہم ان تمام شرکیہ کفریہ جملے سے آج توبہ کریں. جن لوگوں نے جانے نہ انجانے میں کل کہا ہوگا، آئیں توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.